السلام علیکم. ہم نے جو ہے سورۃ انعام جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہوئی ہے اور 94 جو ہے نا ہم نے آیتیں کر لی ہیں. تو آپ سورۃ انعام کی جو پلے لسٹ ہے نا وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو سارے پچھلے لیکچر سورۃ انعام کے مل جائیں گے. تو 95 سے جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ ہے. ان یہ زور دینے کے لیے ہوا ہے، زور پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں نا جب ان آتا ہے نا تو یہ جو زبر آتی ہے اس کے ساتھ، تو یہ گرامر آپ کو ضرور آنی چاہیے. آپ بیسک لیول کر لیں، آپ آسان ہے بیسک لیول جو ہے نا. میں آپ کو نا لنک بھی دوں گی اس کے نیچے. میں نے جہاں سے سیکھی تھی بہت ہی یوٹیوب سے ہی سیکھی تھی بیسک گرامر. تو میں آپ کو نا ان کا جو ہے لنک بھی دے دوں گی. وہ یوٹیوب پہ ہی پڑھاتے ہیں اور اتنی آسان آپ کو اردو کے اندر ہی سمجھائیں گے اور اتنی آسان طریقے سے آسان زبان میں سمجھائیں گے، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. تو میں اس کا لنک جو ہے نا وہ نیچے دے دوں گی آپ کو. تو یہ پڑھتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق پھاڑتا ہے حب کہتے ہیں دانے کو، ونوا اور گٹھلی کو بھی. یعنی کہ دانہ اور جو گٹھلی جب آپ اس کو زمین پہ ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سے کومپل نکلتی ہے مٹی کے اندر. جب آپ اس کو بوتے ہیں نا تھوڑا سا اگر پانی بھی گر جائے تو گرین کلر کی وہ نکلتی ہے. تو مطلب وہ اس کا مطلب وہ جاندار چیز ہے نا. دیکھیں کس طریقے سے ایک مردہ تھا دانہ اور اس کے اندر سے کس طریقے سے وہ پھٹا. اتنی مضبوط ہوتی ہے وہ گٹھلی. اگر آپ کھجور کی دیکھیں تو کتنی وہ مضبوط ہوتی ہے. تو اس کو دیکھیں اس کے اندر سے کتنی نرم سی چیز نکلتی ہے اور کس طرح وہ پھر زمین کے نیچے سے پوری ایک ڈنڈی جو ہے نا وہ نکل کے تو اس طرح اوپر آتی ہے زمین کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو زندہ کیا نا. مطلب ایک جاندار ہے نا پودا. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے پھاڑتا ہے دانے کو، گٹھلی کو. یخرجو، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یخرج الحی من المیتی. تو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے خارج نکالنا کو کہتے ہیں، خارج کرنے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں حیہ کس کو، زندہ کو، من المیتی مردہ میں سے. تو اس کی مثال جو ہے وہ مرغی کے انڈے سے دی جاتی ہے کہ وہ انڈا جو ہے وہ بے جان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو رکھیں نا، اس کو گرمائش دیں تو اس کے اندر سے ایک جاندار قسم کا خوبصورت رنگ کا چوزا نکلتا ہے. تو وہ ایک جاندار چیز ہے. تو یہ معجزہ ہی ہے نا، کیسے اس اندر سے اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور کس طریقے سے. تو وہ پروسیسنگ جو خود بخود تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ویسی ہی پروسیسنگ ہو رہی ہے نا. وہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے مخرج المیت من الحیہ. اور مخرج اللہ تعالیٰ نکالتا ہے میتی مردہ کو من الحی زندہ میں سے. یعنی کہ اس کی مثال مرغی اور انڈا ہے. مرغی جو ایک زندہ چیز ہے اور انڈا جو ہے بے جان چیز ہے. ذالکم اللہ، تو یہ سارے جو کام ہے یہ کون کرتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو تم پھر کدھر بھٹک رہے ہو. فالق الاسباح، فالق، تو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اسباح، صبح جو ہے نا صبح کو کہتے ہیں نا. تو صبح جو ہے وہ اللہ ہی نکالتا ہے. وجعل، اور اس نے بنایا ہے لیل کہتے ہیں رات کو. لیلا، اور رات کو بنایا ساکنن کس کے لیے، سکون کے لیے. وہ شمس کہتے ہیں سورج کو، اور قمر کہتے ہیں چاند کو. تو اس نے بنایا ہے سورج اور چاند. حسبانہ، حساب مقرر کیا ہے. ذالکا، اور یہ سب ذالکا تقدیر العزیز الحلیم علیم. تو یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. دیکھیں جو چاند ہوتا ہے نا، وہ چاند سے آپ تاریخیں مقرر کر سکتے ہیں. تاریخ کا اگر آپ نے تعین کرنا ہو نا تو آپ چاند کا کیلنڈر جو ہے نا وہ فالو کر سکتے ہیں. سورج کا بھی کیلنڈر ہے، چاند کا بھی کیلنڈر ہے. تو ہم لوگ جو ہیں اب یہ جو جنوری فروری ہے جو انگلش کے نام ہے، تو یہ سورج کو فالو کرتے ہیں نا، شمسی ہیں یہ کیلنڈر.
اور ہم جو لوگ ہیں ہم لوگ قمری چکل کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. چاند کی تاریخ کو ہم دیکھ کے جو ہے نا چھوٹی عید کا بھی اندازہ لگاتے ہیں. چاند کی تاریخ کو دیکھ کے ہم بڑی عید کا بھی اندازہ لگاتے ہیں. چاند کی تاریخ کو دیکھ کے ہم حج کے دنوں کا بھی اندازہ لگاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ آپ کے حساب کتاب کے لیے، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ بھئی تاریخ کیا کون سی تاریخ میں آپ رہ رہے ہیں، کیا تاریخیں ہیں. تو اس کے لحاظ سے آپ کے لیے عبادت بھی آپ کر سکتے ہیں. اور سورج اور رات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یہ دن اور رات، دن اللہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دن ہم نے آپ محنت اور مشقت کے لیے بنایا ہے، اور رات ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ اس میں وہ سکون حاصل کر سکیں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جعل جس نے بنایا ہے لَكُمْ تمہارے لیے نجوم تارے لِتَهْتَدُوا تاکہ تم اسے ہدایت پاؤ بیہا فی ظلمات البر جب تم اندھیرے میں ہو، خشکی کے اندھیرے میں ہو یعنی صحرا میں، والبحر اور سمندر کی تاریکیوں میں. تو جو ستارے ہیں نا، ستاروں سے جو ہے نا لوگ وہ راستوں کا تعین کرتے تھے پرانے لوگ کے دور. ہم اب تو ہمارے پاس گوگل میپ آ گیا نا، لیکن جو پرانے لوگ تھے نا ان کے پاس گوگل میپ نہیں ہوتا تھا. تو وہ انہوں نے جب دیکھنا ہوتا تھا نا، جب انہوں نے سفر کرنا ہوتا تھا خاص طور پہ صحرا میں، تو آپ نے رائٹ ٹرن لینا ہے یا لیفٹ لینا ہے، آپ نے آگے جانا ہے یا آپ نے کہاں جانا ہے. آپ نے تو شمال میں جانا ہے، جنوب میں جانا ہے، آپ نے جو ہے مشرق میں جانا ہے، مغرب میں جانا ہے. تو اس وقت چونکہ جو لوگ تھے نا وہ تاروں سے یہ اندازہ لگاتے تھے، تاروں سے جو ہے نا وہ راستہ دیکھتے تھے، ڈائریکشن جو ہے وہ تاروں سے لیتے تھے کہ رائٹ کون سا ہے، لیفٹ کون سا ہے، مشرق کون سا ہے، مغرب کون سا ہے. تو اس کے لحاظ سے وہ جو ہے نا اپنا سفر کرتے تھے. تو بیما ظلمات البری وباری قد فصلنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. قد فصلنا، ہم نے بیان کر دی ہیں، آیاتی اپنی آیتیں، لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہیں. اب ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے عالم لوگوں کو اتنا زیادہ مقام دیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث بھی ہے نا کہ عالم میرے وراثت کا جو ہے نا اس میں آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے عالم لوگوں کے پاس، اور وہ جو ہے آگے وہ جب اللہ کی نشانیوں پہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کا علم اور زیادہ پختہ ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے ان کے پاس اور بھی بہت زیادہ جو ہے نالج ہوتا ہے. تو وہ اللہ کی معرفت بھی ان کو ہوتی ہے، جن کو تعلیم علم ہوتا ہے نا تو ان کو معرفت بھی ہوتی ہے. اور پھر یہی عالم لوگ آگے پھر لوگوں کو پیغام بھی اللہ کا پہنچاتے ہیں، لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے انشاءکم جس نے پیدا کیا من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. فَمُسْتَقَرٌ، پھر تمہیں کیا دیا، ٹھکانہ دیا. وَمُسْتَوْدَعٌ، اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. قد فصلنا، تو یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں، آیات یہ اپنی نشانیاں، لقوم یفقہون اس قوم کے لیے جو کہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عالمون یفقہون، عالمون یفقہون، تاقلون، مطلب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بار بار آپ کے دماغ کو ڈنڈو مطلب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھولو اپنے دماغ. یفقہون مطلب غور و فکر کرنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے، فہم رکھنے والے، علم رکھنے والے، عقل کرنے والے. یا اس طرح بار بار اللہ تعالیٰ ان ورڈز کے ذریعے سے آپ کو، آپ کے دماغ کو ہے نا کھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سمجھو، علم حاصل کرو، جانو، غور و فکر کرو. وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے انزل جس نے نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی. فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا بھی اس سے نباتا، ہر قسم کی جو ہے نباتات، کلی شعین ہر چیز کی. فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا منہ اس سے، خادرن
ہرے بڑے کھیت. نخرج منہ، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حبن، پھر ہم نے جو ہے پھر اس سے طے بطے چڑے ہوئے دانے نکالے. متراکبن، وہی نا، حبن ہے دانے کو کہتے ہیں، متراکبن یعنی کہ طے بطے چڑے ہوئے دانے نکالے. ومن نخلی، اور کھجور کے، من طلعہا، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے. وہی نا، اللہ تعالیٰ نے کھجور پیدا کی، پھر پھلوں کے گچھے بھی ہیں. نخل کہتے ہیں کھجور کو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بوجھ کے مارے جھکے پڑے ہیں. پھلوں والے جو ہے نا، وہ پھل کا جب وزن پڑتا ہے نا تو وہ نیچے جھک جاتا ہے. وَجَنَّةٍ مِّنْ أَنَابٍ، اور اللہ تعالیٰ نے انگور، اناب جو ہے نا انگور کو کہتے ہیں. وَالزَّيْتُونَ، زیتون، والرمان، اور انار. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ پھل کتنے اچھے ہیں، اور واقعی یہ بہت زیادہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے. کھجور بھی فائدہ مند ہے، اور انگور. اس کا مطلب ہمیں یہ چیزیں اپنی جو ہے نا اپنی غذا کا حصہ بنانا چاہیے. کھجور، انگور اور زیتون اور رومان، انار. مشتابہ وغیر متشابہ، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ باغات ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں. انظر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، الی ثمرہ، ان کے پکنے کو. اذا اثمر وینعہ، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، تو اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو کہ ایمان لے کر آنے والے ہیں. تو یہاں سے نا کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، ہم زیادہ سمجھ آئے گی. یہاں سے ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے. مطلب ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر وہاں سے ساری نسلیں جو ہے نا پھیلی تھیں، اور ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ. وہی نا یہ زمین اللہ تعالیٰ نے دی حضرت آدم علیہ السلام کو. جب وہ جو دانہ انہوں نے کھایا تھا جنت میں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کو اتار دیا تھا نا، حوا کو بھی، آدم علیہ السلام کو بھی. تو پھر وہاں سے نسل کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا. اور پھر جو ہے یہی زمین ہے جہاں پہ ہمارے جسم جو ہیں وہ دفن ہوں گے. یہیں پہ ہم نے رہنا ہے، یہیں پہ زندگی گزارنی ہے، یہیں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، یہیں سے ہم نے کھانا پینا ہے، یہیں ہم نے جو ہے معیشت چلانی ہے، اور یہیں ہم نے دفن ہو جانا. تو ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک اس کی سونپے جانے کی جگہ ہے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے طے بر طے چڑے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. مطلب شکل کے لحاظ سے تھوڑا سا، گلائی کے لحاظ سے آپ اس کو تھوڑا سا سیم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ہیں، رنگ ان کا ڈیفرنٹ ہے، ان کے فائدے، مٹھاس جو ہے وہ ان کی ذائقہ ڈیفرنٹ ہے، ان کی خصوصیت ڈیفرنٹ ہے ہر پھل کی. یہ درخت جب پھیلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور
کی نظر سے دیکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پکنے کا طریقہ کار دیکھو، کس طریقے سے پہلے گٹھلی دانے سے وہ اوپر آتا ہے، پھر کس طریقے سے وہ درخت بنتا ہے، درخت سے پھر پھل نکلتا ہے. پہلے وہ کچے ہوتے ہیں، مطلب تھوڑا سا جب پکڑتا ہے نا وہ، ہم جس طرح وہ ہم دیکھتے ہیں نا. اب اگر آپ لیمو کو بھی دیکھیں، وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو زیادہ وہ اس کے اندر اتنی مٹھاس نہیں ہوتی، پھر جب آپ تھوڑا سا ڈالیں اس کو ٹائم دیتے ہیں تو پھر ان کے اندر مٹھاس بھی آ جاتی ہے اور وہ پھر بھاری ہو جاتے ہیں. وہ ایسے جیسے وہ درخت مطلب بھاری پن کی وجہ سے نا وہ جھک بھی جاتے ہیں، درخت جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو کیسے پھل اگتے ہیں، کیسے پکتے ہیں. تو ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. ہم لوگوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. شریک دیکھیں ہم لوگ کس طریقے سے ہم بنا لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. وہ پھر اس لیے بناتے ہیں نا کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. اللہ کی محبت اور اللہ پہ یقین جو ہے نا اور آخرت پہ جو یقین ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو پھر ہم ایسے ہی بھٹکتے ہیں. کبھی کسی کو بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مد مقابل، تو کبھی کسی کو. تو وَخَلَقَهُمْ. تو حالانکہ وہ ان کا خالق ہیں. وال دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تم شریک بنا رہے ہو، ان کو تو میں نے ہی پیدا کیا ہے. وَخَلَقَهُمْ اور خالقہ پیدا کیا ہے ہم ان کو. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے جنوں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو میں نے ہی بنایا ہے. وَخَرَقُوا. تو خارق اللہ بنینا و بناتی. تو اور کیا کرتے ہیں لوگ، اور کیا ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رہے ہیں. دیکھیں بنینا و بناتی، بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم کے اللہ کے بیٹے بیٹیاں بنا رہے ہیں. سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی عما یصفون. حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹے بیٹیاں بنا دی ہیں. اچھا جس طرح آپ عیسائیوں کو لے لیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی بنا دیا. اور کچھ عیسائی ایسے ہیں جنہوں نے کہا 3 خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ. تو پھر بتوں نے ہندوؤں نے پھر پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ساروں کو میں نے بنایا ہے، جن کو تم شریک بنا رہے ہو ان سب کو میں نے ہی تو بنایا ہے. پھر بھی تمہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو. جنوں کو بھی اگر شریک بنا رہے ہو تو وہ بھی تو میں نے ہی بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ بنا رہے ہیں جس کے شریک. اللہ تعالیٰ تو جو ہیں بہت بڑے اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے، اور اس کو کسی بندے کی، کسی فرشتے کی، کسی جن کی، کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے اپنی بادشاہت کو برقرار رکھنے کے لیے. وہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ جو ہیں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں. 100 آیات جو ہیں ہم نے کر لی ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے نا 101 سے سٹارٹ کریں گے.